Assalamu alaikum, dear students. Today, as you people know, that we are going to start another lecture of the same course, Radio News, Reporting and Production. And today's lecture is lecture 41st. And in today's lecture, inshallah, we would study something about sports, the making of sports programs, different types of sports programs, or sports programs کرتے ہوئے اسے پروڈیوس کرتے ہوئے جو پروڈیوسر ہے اسے کس قسم کی جو اسینشلز ہیں اور جو لوازمات ہیں اسپورٹس کے پروگرامز کے وہ ذہن میں رکھنے چاہیے. بٹ ایز یوزول ایز یو پیپل نو دیٹ بائی دی اسٹارٹ آف ایوری لیکچر وی ڈو اے کائنڈ آف ریکیپ آف دا ویری پریویس لیکچر. تو پچھلے لیکچر میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے یقینی طور پہ نوٹس بھی تیار کر لیے ہوں گے اب تک, ہم نے اسپیشل آڈینس پروگرامز کے بارے میں پڑھا تھا. اسپیشل آڈینس پروگرامز جو ہیں وہ بیسکلی اس قسم کے پروگرامز ہیں کہ جس میں آپ جو آڈینس ہیں انہیں آپ ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور انہیں ڈیوائڈ کرنے کا جو ایک پروسیجر ہے یہ بیس کرتا ہے ان کی عمر پہ یا ان کے جینڈر پہ یا ان کی جو ہیبٹس ہیں ان پہ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو اسپیشل پیپل ہیں ان کے لیے جب آپ پروگرامز تیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسپیشل آڈینس پروگرامز میں ہی آتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے چلڈرن پروگرامز جو ہیں وہ کیا کہ بچوں کے جو پروگرامز ہیں وہ کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں. بچے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز کا تیار کیا جانا یا انہیں مطمئن کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کی جو ذہنی سطح ہے وہاں پہ جایا جائے اور وہاں پہ جا کے آپ فیل کریں کہ بچے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ انہیں دی جائیں تو وہ بہل جائیں گے یا وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر 2 ڈفرنٹ گروپس آف چلڈرن. سب سے پہلے تو بہت چھوٹے بچے ہیں کہ جنہوں نے ابھی بولنا سیکھا ہے, جن کی عمر جو ہے وہ تقریباً 4 سال سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے جملے بنانے شروع کیے ہیں, نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, پوئمز یاد کرنی شروع کی ہیں انہوں نے, اور مختلف جو نام ہیں وہ انہوں نے سیکھنے شروع کیے ہیں. ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بہن بھائی ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز ہیں, وہ انہیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اس چیز کو یہ کہتے ہیں, اس چیز کا یہ نام ہے. اور اس طرح جو بچہ ہے وہ اپنی ذہنی بلوغت کی طرف اپنا ایک سفر جو ہے اس کا آغاز کرتا ہے, اور اس کی جو ریسیپٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. 4 سے 8 سال کے جو بچے ہیں انہیں ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ دیو گوٹ ویری مرکیورک کائنڈ آف نیچر. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ کیا ڈیمانڈ کر بیٹھیں یا کس وقت ان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے کے لیے, کسی بھی معاملے میں. تو بچوں کے لیے جب آپ پروگرام تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہے بچوں کی سائیکی. آپ نے بچوں کی سائیکی جو ہے اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر تقریباً 4 سال ہے, 5 ہے, 6 سال ہے, اور 8 سال تک کے جو بچے ہیں وہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ابتدائی مدارج جو ہیں وہ طے کیے ہیں, 1st اور 2nd کلاس میں وہ ہوں گے. تو ایسے جو بچے ہیں ان کو آپ کیٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ بچوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بہت جلدی کسی کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے. آپ نے ایک پروگرام جو ہے وہ بنانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ جو بچے ہیں آپ کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یا جو بچے گھر پہ آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ایک جو انسیت ہے, ایک جو ایکوینٹنس ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. کیونکہ اگر جب تک آپ کی جو ایک ایکوینٹنس ہے وہ بچوں کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوگی
تب تک بچے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، بچے آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ فرینک نہیں ہوں گے، اور ان کا جو ایک سیکھنے کا پروسیس ہے یا ان کا جو ایک انجوائے کرنے کا پروسیس ہے وہ شروع نہیں ہوگا. بچوں کے پروگرامز کے حوالے سے آپ ایک ایسے کمپیئر کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی طبیعت میں ایک نیچرل کہہ لیجئے کہ اس میں ایک بے ساختگی ہے، اور وہ فطری طور پہ بہت فرینک قسم کا شخص ہے، اور اسپیشلی اس کے اندر کا جو ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ ان ایوری بڈی دیر از اے چائلڈ آلویز، جو کہ اس کی آخری عمر تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ہمارا دل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں کرنے کا، اور ہم محظوظ ہوتے ہیں ان حرکتوں پہ، اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ بچپن کے جو ہمارے دن ہیں وہ کسی طریقے سے لوٹ آئیں، لیکن چونکہ اٹ از سم تھنگ ویری امپاسبل، بچپن جو ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا، تو کوشش کی جاتی ہے، ایک کہہ لیجئے کہ یہ اٹ از اے کائنڈ آف پلانڈ ایفرٹ کہ آپ کوشش کر کے آپ اپنا جو بچپن ہے اسے تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی یا اگر آپ کو کوئی بچے مل جائیں تو ان کے ساتھ آپ اس قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اپنے ماحول سے ایک اسکیپ تلاش کرتے ہیں اور آپ بچوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہی گیمز کھیلتے ہیں کہ جو آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اسی انداز میں اسی لہجے میں بات کرتے ہیں کہ جس میں کبھی آپ بھی بات کیا کرتے تھے. اس قسم کا جو کمپیئر ہے اس کا تلاش کیا جانا بہت ضروری ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیئرنگ بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ کائنڈز آف ایکٹیویٹیز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کو انڈائریکٹلی کچھ سکھا بھی سکتے ہیں، تو آپ ان کا انتخاب کیجئے. جو کانٹینٹ ہو سکتا ہے بچوں کے پروگرام کا، اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے ہیں. جو سٹوری ٹیلنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے یہ آپ اپنے پروگرام میں ضرور رکھیے. کوئی ایسا کردار بنا لیجئے کہ جو مثال کے طور پہ کوئی بیئر کے گیٹ اپ میں کوئی ہے، کسی بھالو کے گیٹ اپ میں ہے، یا شیر کے گیٹ اپ میں ہے، کہ جس سے بچے دیکھ کے محظوظ بھی ہوں، اور ایک تو اس سے ان کا ڈر ختم ہو، اور دوسرے اس جانور کے ساتھ کہ جس کا اس شخص نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی انسیت بھی ہو، اور وہ جو ایک کردار ہے جو کہ آپ نے ڈیوائز کیا ہے وہ بچوں کو کہانی سنائے. اس کے علاوہ جو کمپیئر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی جان کے نام سے بچے بلاتے ہیں، یا چچا کے نام سے بلاتے ہیں، یا جو بچوں کی باجی ہیں ان کے نام سے اگر خاتون ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک ہارمنی ہے، جو ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. اٹ از ویری مچ نیسسری that there is a kind of mental compatibility between the compere and the children in the studios and all those children who are listening to the program on their radio sets. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر قدرے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، 4 سال سے تھوڑے سے وہ زیادہ ہیں، تو انہیں آپ مختلف قسم کی جو پہیلیاں ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ایک آپ پہیلی پوچھیے اور اس کے بعد بچوں سے ان کا جو جواب ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بہت اچھے بڑے لائٹ مینر میں، بڑا لائیولی انداز میں ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ایک جو ہارڈ کارنر ہے آن دا پارٹ آف کمپیئرز وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بچوں کے پروگرام میں آپ مختلف جوکس جو ہیں وہ اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. آپ مختلف گیمز آپ شروع کر سکتے ہیں، آپ میوزیکل چیئر کا ارینج کر سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یو کین ڈو اٹ فار ریڈیو ایز ویل. اس میں آپ کی جو ایک مہارت ہے، آپ کی اسکل ہے، آپ کا جو پروفیشنلزم ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ اسکلڈ دس پروڈیوسر از. اس کے علاوہ جو بچے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ عمر کے کہ جو 8 سال سے لے کر کے 14 یا 15 سال کی عمر تک کے ہوتے ہیں، ان کی جو ایک ریسیپٹیوٹی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو کڈز جو چھوٹے بچے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ وہ ایج ہے کہ جہاں پہ بچہ جو ہے اس کا سیکھنے کا جو ایک پروسیس ہے وہ تیز ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا جو ایکسپوجر ہے ٹوورڈز ڈفرینٹ سبجیکٹس اینڈ ٹاپکس آف سوسائٹی اینڈ سلیبس وہ ہو چکا ہوتا ہے. اور سلیبس کے ذریعے سے ایک جو بچہ ہے اسے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے، کتنے ممالک ہیں، اس کے علاوہ جو اپنا ملک ہے وہ کیا ہے،
اس کے علاوہ جو آپ کے ملک کے جو اہم چیزیں ہیں، جو فیسٹیولز ہیں وہ کیا ہیں، معاشرتی علوم کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے، مذہب کے حوالے سے وہ جاننا شروع کر دیتا ہے، نماز کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ مختلف احادیث جو ہیں جو کہ اسپیشلی بچوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ان تک پہنچ چکی ہوتی ہیں. تو اب اس کا جو سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے وہ تیز ہو گیا ہے، اور اس کا جو مینٹل کینوس ہے اٹ از ناؤ براڈر دین دوز کڈز ہو آر بلو 8 years. اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور مرحلہ درپیش ہے کہ ایسے بچوں کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جائے، کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے، اور کس طرح سے ان تک ایک اویئرنیس جو ہے وہ پہنچائی جائے. ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے دیٹ از ایبسلوٹلی ٹیچنگ، اور ڈائریکٹ میتھڈ اسپیشلی بچوں کے لیے اتنا زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. تو جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے کسی بھی پیغام کو بچوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور پوری دنیا میں جو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف گیمز میں بچوں کو انوالو کیا جائے، اور ان گیمز کے ذریعے سے آپ انہیں کچھ نہ کچھ سکھائیں، کچھ نہ کچھ انہیں پڑھائیں. تو یہ جو بچے ہیں کہ جن کی عمریں 8 سے 14 سال کے درمیان ہیں، ان کے لیے آپ کچھ پروگرامز جو ہیں وہ تشکیل دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک بہت اچھا سا ڈرامہ لکھوا سکتے ہیں، کچھ سیریل آپ لکھوا سکتے ہیں کہ جس میں جو بچے ہیں جو اسی ایج گروپ میں فال کرتے ہیں وہ مین کیریکٹرز ہیں، اینڈ دے آر فیسنگ ڈفرنٹ کائنڈز آف پرابلمز اور ڈفرنٹ کائنڈز آف چیلنجز. یہ کامیڈی سیریل بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ پرپزفل بھی ہو سکتی ہے، اور پیورلی انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بھی اس میں ہو سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسے بچے کی بات کیجئے کہ جو اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کے کسی وجہ سے اس نے وہ گھر نہیں گیا اور گھر چھوڑ کے وہ مختلف دنیاؤں کی سیر کرتا پھر رہا ہے، اور وہاں پہ اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہارڈشپس اس کے سامنے آتی ہیں، اور بالآخر وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو آرام اور جو کمفرٹ گھر میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. یہ ایک میسج ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو اس ذریعے سے دے سکتے ہیں کہ اپنے والدین کا کہنا ماننا یا اپنے پیرنٹس کا جو ہے ان کا کہا ماننا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ کین ٹیک دم ٹو دا ہائٹس آف لائف. بچوں کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ہی پروگرام میں ایک اور پروگرام ڈسکس کیا اسپیشل آڈینس کے حوالے سے، وہ تھا خواتین کا پروگرام. خواتین کے حوالے سے اس میں 2-3 چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. ایک تو آپ نے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے، دوسرے آپ نے اویئرنیس انہیں پہنچانی ہے، اور تیسرے انٹرٹینمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو یقینی طور پہ ہوتا ہے. اس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں یا ٹاپکس ہیں آپ کی سوسائٹی کے کہ جن کا آپ کی خواتین کو اسپیشلی علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اوور آل جو میسز ہیں، اوور آل جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے جو ممبرز ہیں انہیں آپ کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں، انہیں تعلیم دلوائیں. اس کے علاوہ ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں، اور آپ خواتین کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو اس ملک کا لائک وی آر لیونگ ان پاکستان کا جو قانون ہے وہ انہیں فراہم کرتا ہے یا فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو مذہب جو ہے ایز ایوری بڈی نوز دیٹ وی بلانگ ٹو اسلام. پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق اسلام سے ہے. تو اسلام مذہب جو ہے یہ خواتین کو کس قسم کے حقوق جو ہے وہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور کس قسم کے حقوق کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو صحت کے پرابلمز ہیں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے وہ آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں بڑے مؤثر انداز میں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کر سکتے ہیں ایسی خواتین کو کہ جنہوں نے معاشرے کے مختلف شعبوں میں اپنے خاتون ہونے کے باوجود بہت اچھا کام کیا ہے، کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اینڈ دے آر انجوائنگ کائنڈ آف ڈسٹنکشن ان دیٹ ویری فیلڈ. وہ پائلٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ نرسز بھی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرز ہو سکتی ہیں، انجینئرز ہو سکتی ہیں، لائرز ہو سکتی ہیں. اب کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی شمولیت
نہیں ہے, ان کی نمائندگی نہیں ہے, ان کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ جابس کے سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مختلف کاروبار کیے ہیں, اور اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کیا ہے, بلکہ انہوں نے معاشرے کے جو اور لوگ ہیں, جو اور خواتین ہیں اور جو مرد ہیں, ان کو بھی ایک روزگار جو ہے وہ مہیا کیا ہے. اینڈ دے آر ویری مچ سکسیزفل ایز بزنس ویمن. تو اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے ڈسکس کیا تھا, وہ تھا اسپیشل پیپل جو ہیں ہمارے معاشرے کے, کہ جو ڈیف ہیں, ڈم ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, انہیں بھی ہم اسپیشل لوگوں میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کرپلڈ ہیں, معذور ہیں, اور ان کا کوئی نہ کوئی لمب جو ہے, جسم کا کوئی حصہ, لائک جس طرح ٹانگ نہیں ہے یا بازو نہیں ہے, اور معاشرے نے انہیں دھتکارا ہوا ہے, انہیں قبول نہیں کیا یا اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے, اور انہیں بڑی ترس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے ایسے پروگرام کے ذریعے سے ایک تو جو ایسے لوگ ہیں ان تک ایک میسج پہنچانا ہے کہ جو کم از کم سن سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, یا وہ والے لوگ کے جو اپاہج ہیں, جن کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہے کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پہ, جیسے پولیو کا شکار لوگ آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ انکریج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ ایک اس طرح کا ہوا ہے, حادثہ کہہ لیجئے یا کوئی بھی المیہ کہہ لیجئے, لیکن زندگی جو ہے اس کی راہیں ان پہ بند نہیں ہوئیں, بلکہ زندگی کے سبھی رنگ ان کے لیے بکھرے ہوئے ہیں. اسپیشل پیپل کے جو پروگرامز ہیں انہی حوالے سے آپ ایک اور میسج جو ہے وہ بھی آپ جو نارمل پیپل ہیں انہیں دے سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے اسپیشل لوگ ہیں ان کو آپ نے بالکل ایکولی ٹریٹ کریں. کوئی اپنے رویے سے یا اپنے کسی بھی قسم کے برتاؤ سے ان کے ذہن میں یہ والی فیلنگ پیدا نہ ہونے پائے کہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں, وہ کسی ایک خاص جو ایک فیکلٹی ہے, یہ خاص جو صلاحیت ہے وہ اس سے محروم ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اپنے خود پہ ترس کھانا نہ شروع کر دیں. یہ جو اسپیشل آڈینس کا پروگرام ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف پروگرام, اور یہ آپ کے جو معاشرے کے اس قسم کے لوگ ہیں ان میں ایک زندگی کی جوت جگاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از آل اباؤٹ پریویس لیکچر, اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم اسپورٹس کے جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسپورٹس کے پروگرامز کس طرح سے تیار کیے جانے چاہیے, کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ایک اسپورٹس پروڈیوسر کو اپنی نظر میں رکھنا ہے, اور جو ایک اسپورٹس کا پروڈیوسر ہے اس کے پاس کس قسم کا نالج ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھا اسپورٹس پروڈیوسر بن سکے. اسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو پروگرامز ہیں انہیں مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ کچھ اس قسم کے پروگرامز ہیں کہ جو لائیو آن ایئر کیے جاتے ہیں. یہ ریکارڈڈ نہیں ہوتے, بلکہ جب جس طرح جہاں پہ جو گیم ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو سننے والے ہیں, جو سامعین ہیں, جو لسنرز ہیں, ان تک معلومات بہم پہنچائی جاتی ہیں, اور انہیں لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہوئی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھا جاتا ہے. جو لائیو پروگرامز ہیں ان کو بھی فردر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ والے لائیو پروگرامز ہیں کہ جو اسٹوڈیوز سے آپ آن ایئر کر رہے ہیں, اور دوسرے وہ والے لائیو پروگرامز ہیں کہ جو آپ جو گراؤنڈ ہے وہاں سے آپ اپنے سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. جو اسٹوڈیوز کے پروگرامز ہیں وہ اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ کوئی میچ ہو رہا ہے کسی جگہ پہ اور آپ نیشنل ہوک اپ پہ منسلک ہیں, پورے پاکستان کے جتنے بھی ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہ اس میچ کو آن ایئر کر رہے ہیں, یا اگر ایک بھی چینل ہے تو وہ اسے آن ایئر کر رہا ہے. تو ایک تو آپ کی ٹیم جو ہے وہ اسٹوڈیوز میں بیٹھی ہے, اور دوسری ٹیم آپ کی جو گراؤنڈ ہے کہ جہاں پہ وہ میچ ہو رہا ہے وہاں پہ موجود ہے, اور وہاں سے ایک رننگ کمنٹری جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ کے اگر رننگ کمنٹری اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ نے انہیں جو آپ کے سننے والے ہیں انہیں آپ نے لمحہ بلمحہ جو اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ کرنا ہے.
ایسی صورتحال میں آپ کے جو بھی پروگرامز ہیں کہ جو لائیو چل رہے ہیں، جو ڈسک جو کی پروگرامز ہیں، آپ اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس، آپ انہیں ریڈ آؤٹ کریں اور آپ اپنے سننے والوں تک جو اپڈیٹس ہیں وہ پہنچاتے رہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیوز میں اہتمام کر رکھا ہے کہ وہاں پہ جس گیم کا کوئی میچ ہو رہا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ، آپ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں انہیں آپ اپنے اسٹوڈیوز میں بلاتے ہیں، اور آپ کمنٹری چونکہ نہیں دے رہے لیکن آپ اپنے جو اپڈیٹس ہیں آپ اس سے بھی سننے والوں کو آگاہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں اس گیم کے، مختلف پلیئرز کی جو پرفارمنس ہے، اگر کسی کی کوئی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے یا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں ان ایکسپرٹس کے ساتھ اپنے اسٹوڈیوز میں، اور یہ جو گفتگو ہے یہ لائیو سننے والوں تک جاتی ہے. ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، اپڈیٹس جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی جا رہے ہیں، ایکسپرٹس کے اوپینینز ہو سکتے ہیں. جو گراؤنڈ سے آپ نے پروگرام نشر کرنا ہے وہ بھی لائیو ہے. اس میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ تو کمنٹری کا ہے کہ آپ ایک رواں تبصرہ جو ہے وہ آپ اپنے سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں. وہاں پہ آپ کے کمنٹیٹر بیٹھے ہیں اور وہ مائک کے ذریعے سے جس وقت وہ میچ ہو رہا ہے اسی وقت وہ لوگوں تک اس میچ کی لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتی ہوئی صورتحال جو ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں. ہاکی کا میچ ہے یا کرکٹ کا میچ ہے، اور اس کے اوپر ایک رواں تبصرہ ہے وہ جاری ہے. رواں تبصرے کے علاوہ آپ وہاں پہ اپنے جو ایکسپرٹس ہیں اس گیم کے حوالے سے آپ انہیں بھی وہاں پہ بلا سکتے ہیں، اور ان سے آپ اسٹوڈیوز کے بجائے گراؤنڈ میں جو ڈسکشن آپ نے کرنی ہے یا جو گفتگو کرنی ہے میچ والے سے وہ آپ سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروڈکشن ہے گراؤنڈ سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک رننگ کمنٹری نہیں دے رہے تو آپ کی جو ٹیم وہاں پہ موجود ہے اس نے جو آپ کے اسٹوڈیوز میں لوگ بیٹھے ہیں ان تک سبھی جو وہاں پہ اپڈیٹس ہیں ان سے انہیں انٹیمیٹ کرنا ہے جو کہ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو جو آپ کی ٹیم گراؤنڈ میں بیٹھی ہے اور وہاں پہ جو میچ ہو رہا ہے اس میں جو سکور بڑھ رہا ہے یا بولنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی صورتحال ہے، وکٹس گری ہیں، کیچ ہوا ہے، یا کوئی جو کھلاڑی ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، یا کھلاڑی اور امپائر کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی چپکلش ہو گئی ہے، تو آپ یہ جتنی بھی اس قسم کی وہاں پہ سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں آپ اپنے اسٹوڈیوز کو وہیں سے وہ بھیجتے رہتے ہیں، جس کے لیے ایک ذریعہ تو آپ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے اس کے ذریعے سے آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لائن بھی بک کروا سکتے ہیں گراؤنڈ سے اسٹوڈیوز تک. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے وہاں سے ایک گراؤنڈ سے اپنے سننے والوں تک پہنچانے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں بھیجنی ہے. اس کے علاوہ جو اپڈیٹس ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک جو فائنل ڈسپیچ ہے کہ جو میچ کا جو بھی اختتام ہوا ہے اس حوالے سے آپ نے اپنے اسٹوڈیوز کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن کی کوئی سیریمنی ہے آپ نے اس کے حوالے سے بھی، جب وہ سیریمنی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور جس طرح لوگوں کو پرائز ملتے جا رہے ہیں، مین آف دی میچ کو ڈکلیئر ہوا ہے، مین آف دی سیریز ڈکلیئر ہوا ہے، تو آپ نے اس انفارمیشن سے اپنے اسٹوڈیوز کو آگاہ کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک ٹیم ورک ہے، جو ایک نیٹ ورک آپ نے بنایا ہے اسٹوڈیوز اور گراؤنڈ کے درمیان میں، آپ اسے بڑے اسموتھلی رن کریں. اور آپ کا جو ایک مقصد ہے اس پورے نیٹ ورکنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ لوگ کہ جو میچز میں، گیمز میں، سپورٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان تک انفارمیشن جو ہے ایک تو وقت پہ پہنچ جائے اور دوسرے صحیح خبر ان تک جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ جو ریکارڈڈ پروگرامز ہیں بیسیکلی دیز آر دا پروگرامز کہ جس میں آپ کا جو ایک پروڈیوسر سیلف ہے وہ سامنے آتی ہے. اگرچہ جو لائیو پروگرامز ہیں اس میں ایک اور طرح کا چیلنج ہے کہ اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس مارجن نہیں ہے، اور آپ نے ایٹ دا اسپاٹ جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ نے وہیں پہ لے لینا ہے. لیکن جو آپ کے پروگرام ریکارڈڈ ہیں اس میں بھی ایک اور طرح کی محنت انوالو ہے. جو ریکارڈڈ پروگرامز ہیں اس میں ایک جو اہم پروگرام ہوتا ہے وہ
ایک اسپورٹس راؤنڈ اپ جسے آپ کہہ لیں, آپ اسے مختلف نام بھی دے سکتے ہیں, اسپورٹس میگزین کہہ لیجئے. یہ ایک میگزین قسم کا ایک پروگرام ہے کہ جس میں آپ نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی ہیں. اس میں آپ ایک ہفتے کے دوران جتنی بھی گیمز نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہیں ان کے جو اپڈیٹس ہیں یا ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں اہم, وہ آپ شامل کرتے ہیں. کوئی نیا ریکارڈ بنا ہے, کوئی پچھلا ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور اس کے علاوہ کسی کی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے, کسی کی بہت بری کارکردگی رہی ہے, کسی نے کوئی میچ جیتا ہے تو کسی نے کوئی میچ ہارا ہے. اس حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ آپ جمع کرتے ہیں پورے ہفتے کے دوران, اور اس کے بعد آپ اسے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں جو ڈفرینٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کپس ہوتے ہیں, ٹرافیز ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ خبریں دیں گے کہ جو ہو چکی ہیں یا جو ہو رہی ہیں یا جو آنے والے دنوں میں متوقع ہیں, جن کا شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے اور نیکسٹ ویک میں ان کا آغاز ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ اس پروگرام میں جو انٹرویوز ہیں ڈفرینٹ پلیئرز کے مختلف گیمز کے حوالے سے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہاٹ گیمز ہیں وہ ایک تو کرکٹ ہے جسے لوگ بہت دلچسپی سے کھیلتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس کے جو پلیئرز ہیں ان میں ایک دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہاکی کی جو گیم ہے اس میں بھی لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لوگ ہاکی کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں, اور اس کے جو بھی میچز ہوتے ہیں اسپیشلی کہ جس میں پاکستان انوالو ہو وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک گیم ہے جو کہ سب سے بڑی گیم مانی جاتی ہے اسے فٹ بال کہتے ہیں. فٹ بال کے حوالے سے بھی گیمز جو منعقد ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں, اس میں بھی جو ہمارے سننے والے ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جو پلیئرز ہیں آپ انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں, آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں. انٹرویو جو ہے وہ ان کے گیم کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, پرفارمنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے جو انٹرویوز ہیں یہ آپ اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی ایک پروگرام میں یا آپ الگ سے کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں. ڈسکشن کا جو ایک ہم نے فارمیٹ پڑھا ہے وہ گیمز کے حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈیوز میں مختلف پلیئرز کو بلاتے ہیں, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, اور کوئی ایک مسئلہ ہے, مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی کوئی ٹیم ہے یا دنیا کی کوئی ٹیم ہے, اس کی کارکردگی بہتر نہیں رہی اور کانسٹنٹلی اس میں ایک ڈیٹیریوریشن ہے, تو آپ اس چیز کے اوپر بحث کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ یہ جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس اب ویسی نہیں ہے کہ جس طرح کی تھی, یا کہہ لیجئے کہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ان سے توقع کی جا رہی ہے. اس میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں, ہر کسی کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس کے بعد جو سننے والے ہیں ان کے اوپر بھی نتیجہ جو ہے وہ عکس کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, یا جو کمپیئر ہے وہ خود بھی بتا سکتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو ٹیم ہے اس کی کارکردگی اچھی نہیں رہی یا اچھی ہو گئی ہے, یا اگر کسی نے ون کیا ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے ون کیا ہے, اگر کسی نے لوز کیا ہے تو اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم فارمیٹ ہے سپورٹس کے حوالے سے, وہ ہے کوئز پروگرام. کہ کھیلوں کے حوالے سے آپ کوئز پروگرام جو ہیں وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ اس میں مختلف لوگوں کو انوائٹ کیجئے, آپ مختلف سکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز کی جو ٹیمز ہیں انہیں آپ انوائٹ کیجئے, اور انہیں بلا کے آپ مختلف گیمز کے حوالے سے, مختلف پلیئرز کے حوالے سے, مختلف ریکارڈز کے حوالے سے آپ ان سے کویسچنز کیجئے, اور اس کے بعد ایک جو بہترین ٹیم ہے یا بہترین جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, یا کوئی بھی شخص کے جس نے اس میں حصہ لیا ہے, آپ اسے ڈکلیئر کیجئے کہ اس کی معلومات جو ہیں وہ گیمز کے حوالے سے سب سے زیادہ ہیں. کوئی نہ کوئی انسینٹیو بھی رکھیے, کوئی ٹرافی آپ اناؤنس کیجئے ان کے لیے, یا کوئی بکس کا گفٹ ہو سکتا ہے. اس قسم کے جو انسینٹیوز ہیں جو کہ عمومی طور پہ کوئز پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں انہیں آپ اس میں شامل کیجئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسپورٹس کے حوالے سے یہ وہ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک جو
پروڈیوسر ہے جو سپورٹس کے پروگرامز تیار کر رہا ہے اس میں وہ کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ اسے خود بھی کام کرنے کا مزہ آئے اور اس کے جو سننے والے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے پیچھے جو ایک لیڈر ہے جس نے اس پروگرام کو بنایا ہے, جو کیپٹن آف دا شپ ہے, وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس شپ کی جو کیپٹنسی ہے وہ اسے ملنی چاہیے. اس سلسلے میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ گیموں کے حوالے سے پروڈیوسر کا نالج وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایک عام شخص جو ہے اس کا نالج اسی گیم کے بارے میں ہوگا کہ جس میں اس کو دلچسپی ہے یا جو گیم وہ کھیلتا ہے. اگر کوئی شخص کرکٹ کھیلتا ہے یا کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس کی جو معلومات ہیں وہ اسی گیم تک محدود ہوں گی. اگر کوئی شخص فٹ بال میں انٹرسٹڈ ہے تو اس شخص کی جو معلومات ہیں وہ فٹ بال تک محدود ہوں گی, اور اگر کوئی شخص ہاکی کھیلتا ہے یا ہاکی میں دلچسپی رکھتا ہے تو لامحالہ اس کی جو معلومات ہیں وہ ہاکی تک ہی محدود ہوں گی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سبھی گیمز کے بارے میں علم ہوتا ہے, ان کا انہیں نالج ہوتا ہے. ایک جو پروڈیوسر ہے چونکہ اس نے سبھی گیمز کے بارے میں پروگرامز تیار کرنے ہیں, سبھی گیمز میں جو اسپورٹس ساؤنڈ ہے شامل کرنا ہے, تو اسے سبھی جو ایک الگ الگ سے نالج ہے اس کا اسے علم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جو گیمز ہیں انہیں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ گیمز ایسی ہیں کہ جو لوکل ہیں, جو کہ ہمارے اس کلچر کا حصہ ہیں, جس طرح کے کبڈی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں اسپیشلی کبڈی کے میچز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا جو ریڈیو ہے یہ لوکل ریڈیو ہے اور ایک کمیونٹی ریڈیو کے طور کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے, تو آپ کو جو اس علاقے کی لوکل گیمز ہیں ان کا بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو میچز ہوتے ہیں, جس طرح والی بال کا میچ ہو گیا یا کبڈی کا میچ ہو گیا, تو آپ نے ان کو کور کرنا ہے اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہی آپ اس کی ایک اچھی کوریج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نیشنل لیول پہ کم و بیش وہی گیمز کھیلی جاتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلی جاتی ہیں. ان میں کرکٹ سب سے اہم ہے, ہاکی ہے, اس کے علاوہ فٹ بال ہے, والی بال ہے, اس کے علاوہ باکسنگ ہے, ریسلنگ ہے. یہ سبھی مختلف گیمز ہیں. کچھ گیمز ایسی ہیں کہ جو جمناسٹک کے ساتھ جن کا تعلق ہے, جو کہ جمنیزیم کے اندر ہوتی ہیں. تیراکی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سپورٹس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی کھلاڑی ہی ہیں, اور ایتھلیٹکس کے بارے میں بھی آپ کا جو نالج ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مختلف ایتھلیٹکس کی گیمز ہیں ان میں کیا فرق ہے. میراتھن ریس جو ہے وہ کیا ہے, یا جو 100 کلومیٹر کی جو ریس ہے وہ کیا ہے, اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں, اور ان کے جو اہم ایتھلیٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ بیڈمنٹن ہے, لانگ ٹینس ہے, اس کے علاوہ جو انڈور گیمز ہیں اس میں سنوکر ہے, اور اب کیرم بورڈ کے بھی جو مقابلے ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ جتنی بھی گیمز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کی جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس گیم میں جو ایک شخص ہے کہ جو دونوں کی ٹیمز کے درمیان میڈیشن کر رہا ہے اسے ریفری کہتے ہیں, کس میں اسے امپائر کہتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف گیمز میں کسی گیم میں والی جو ہے وہ ایک سکور ہے, کسی گیم میں رنز ہیں, اور کسی گیم میں آپ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گولز جو ہوتے ہیں وہ ہیں, اور کسی گیم میں پوائنٹس کے ذریعے سے ایک جو کھلاڑی ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کو میجر کیا جاتا ہے. اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مختلف جو گراؤنڈز استعمال ہوتے ہیں, جس طرح کہ ٹیبل ٹینس کا ایک جگہ ہے, وہاں پہ وہ ٹیبل کا جتنا بھی ایک کہہ لیجئے کہ اس کا سائز ہے اس ٹیبل کا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو ایک اسٹینڈرڈ سائز استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بیڈمنٹن کا کورٹ ہے اس کا جو سائز ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہاکی کا ایک گراؤنڈ ہے اس کا جو ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو کرکٹ کا گراؤنڈ ہے اس کا جو ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے وہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مختلف سطحوں پہ جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. جو چیمپئنز ٹرافی ہے یا جو ورلڈ کپ ہے, اس کے علاوہ
جو اولمپکس کی گیمز ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے, یہ کب سے شروع ہوئیں اور کتنے سال کے بعد یہ دوبارہ ان کا انعقاد ہوتا ہے, اور اولمپکس کے علاوہ جو سیف گیمز ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز کے مابین جو گیمز ہوتی ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں, اور اس کے علاوہ کون کون سی گیمز ہوتی ہیں, اور یہ جو سیف گیمز ہیں ان کا آغاز کب سے ہوا. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے ریکارڈ ہولڈرز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس گیم کا کون سا ریکارڈ ہولڈر ہے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے, رنز کے حوالے سے یا کیچز کے حوالے سے یا جو وکٹس ہیں ان کے حوالے سے یا گولز کے حوالے سے, کہ ایک جو ریکارڈ ہولڈر ہے اس کی ہسٹری کیا ہے, اس نے کتنے میچز میں یا کتنے اس نے پرفارمنسز میں وہ ایک ریکارڈ جو ہے اسے بنایا ہے, اور کتنے عرصے کے بعد اس نے اس ریکارڈ کو بریک کیا ہے. اس سے پہلے جو ایک ریکارڈ ہولڈر تھا وہ کون تھا, اس کی ہسٹری جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو مختلف گیمز ہیں ان کی ٹرمز کے حوالے سے آپ کو اگر باقاعدہ طور کے اوپر نالج ہے تو آپ کے پاس جو غلطی کا ایک امکان ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے, جو ایگزسٹنگ گیم چل رہی ہے, جو کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کوئی ورلڈ کپ ہے, کوئی ٹرافی ہے, اس میں جتنی بھی ٹیمز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. کس کس ملک کی ٹیم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, ان کے جو کیپٹنز ہیں ان کا کیا نام ہے, اور ان کے جو مختلف پلیئرز ہیں ان کا کیا نام ہے, ان کی کیا ہسٹری ہے, ان کے کون کون سے ریکارڈز ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے, تبھی آپ ایک اچھا سپورٹس کا پروگرام, چاہے وہ لائیو ہو یا ریکارڈڈ ہو, آپ اچھے انداز میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از آل اباؤٹ اسپورٹس پروگرامز. اس کے بارے میں آپ کو چلا کہ جو اسپورٹس کے پروگرامز ہیں وہ کتنی اقسام کے ہیں, کون کون سی اس میں چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے بینگ پروڈیوسر, کون سا نالج ہے کہ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ویری نیکسٹ ٹاپک از آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ. آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ جو ہے یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے کسی بھی ریڈیو کا, اس کی نشریات کے حوالے سے, کیونکہ بہت ساری تقریبات ایسی ہیں یا بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں کہ جو اسٹوڈیوز میں منعقد نہیں ہوتے, بلکہ آپ کو اس جگہ پہ جا کے کہ جہاں پہ وہ ایک ایونٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اس کی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. آؤٹ ڈور, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انڈور نہیں ہے, جو ان دا پریمیسز نہیں ہے, بلکہ وہ باہر کہیں منعقد ہو رہی ہے یا باہر کہیں رونما ہو رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ ڈور. براڈ کاسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. کسی بھی چیز کو آن ایئر بھیجنا جو ہے اس پورے پروسیس کو براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں. جو آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ہے اس میں بھی دو طرح کی اصناف ہیں. ایک تو آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ وہ ہے کہ جس کو آپ لائیو کوریج دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی بہت اہم شخصیت جو ہے وہاں پہ مدعو ہے, اس کی جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ وہ آپ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. آپ کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہے, آپ خود وہاں پہ موجود ہیں, اور آپ منسلک ہیں اپنے ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ, اور جو ریڈیو اسٹیشن ہے آپ کا وہ لائیو کوریج دے رہا ہے اس ایونٹ کی. وہاں پہ کوئی اسپیچ ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی میچ ہو رہا ہے, جس طرح کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی لائیو کوریج ہو سکتی ہے. کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے, کوئی میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے, اس کی آپ نے لائیو کوریج دینی ہے. یہ میوزیکل پروگرام جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن آرگنائز کر رہا ہو, یا کوئی اور کمپنی جو ہے وہ اسے آرگنائز کر رہی ہو, یا کسی مخصوص دن کے حوالے سے کوئی اہم فنکشن ہو رہا ہے. جیسے 23 مارچ کے حوالے سے ایک بہت اہم سیریمنی ہوتی ہے کہ جس میں پرائڈ آف پرفارمنس جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان کے لیے ایک سیریمنی منعقد کی جاتی ہے, اس کی لائیو کوریج دی جا سکتی ہے. تو جو لائیو کوریج والے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک ایسی چیز کہ جو باقاعدہ طور پہ آن ایئر جا رہی ہے اور آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے,
اس میں غلطی کا جو امکان ہے اسے آپ نے منیمائز کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی نام غلط چلا گیا، کوئی انفارمیشن غلط چلی گئی، تو یقینی طور پہ اس کے رسپانسبل آپ ہوں گے اور آپ کو ہی اس کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. جو اس قسم کی آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ہے کہ جس میں آپ نے لائیو پروگرام کو آن ایئر بھیجنا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک جو پروڈیوسر ہے کہ جو ڈپیوٹیڈ ہے اس پروگرام کی کوریج کے لیے، اسے نالج ہو کہ جس پروگرام کی اس نے کوریج کرنی ہے، جس ایونٹ کی اس نے کوریج کرنی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اگر اس میں ملکی یا غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا بایو ڈیٹا، ان کے نام، ان کے محکمے یا ان کے جو رسپیکٹیو کنٹریز ہیں ان کے بارے میں اس کو بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے لائیو کوریج میں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کمنٹری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک جو سیریمنی ہو رہی ہے، اس میں ایک شخص اگر تقریر کرنے کے لیے آیا ہے تو اس وقت آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کا نام جو ہے کسی سے پوچھتے پھریں یا آپ اپنے جو نوٹس ہیں آپ انہیں کنسلٹ کریں. تو جو ایک پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے نالج حاصل کیا ہے، ایکچولی دیٹ از سم تھنگ دیٹ میٹرز، اور یہی چیز آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. اس کے علاوہ جو لائیو کوریج ہے اس میں اگر میچز ہیں تو اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ جو پلیئرز ہیں ان کے نام ان کی شکلوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک لائیو کوریج دے رہے ہیں، آپ کمنٹری کر رہے ہیں وہاں سے گراؤنڈ سے، تو آپ نے وہاں پہ اگر کسی کھلاڑی نے گول کیا ہے یا کسی کھلاڑی نے وکٹ حاصل کی ہے یا کسی کھلاڑی نے کیچ پکڑا ہے یا کسی کھلاڑی نے چھکا لگایا ہے، تو آپ کو اس کا نام جو ہے وہ آنا چاہیے تاکہ آپ اپنے سننے والوں کو بتا سکیں کہ کس کھلاڑی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے یا کس کھلاڑی نے کیا چیز جو ہے اسے لوز کیا ہے. اس کے علاوہ جو ریکارڈڈ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ ہے وہ بھی مختلف قسم کے جو ایونٹس ہیں ان پہ مشتمل ہوتی ہے. کہیں پہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا کہیں پہ کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی انوگریشن ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو کسی مخصوص دن کی مناسبت کے ساتھ ہے، جس طرح کہ 14 اگست کے حوالے سے کوئی تقریب ہے یا 23 مارچ کے حوالے سے کوئی تقریب ہے یا یوم فضائیہ کے حوالے سے کوئی تقریب ہے یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت یا یوم وفات کے حوالے سے کوئی تقریب ہے یا ایڈز کے حوالے سے کہیں پہ کوئی تقریب جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے، تو آپ نے وہاں پہ جا کے اسے ریکارڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے اپنے اسٹوڈیوز میں لا کے اور اسے آپ آن ایئر بھیجیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، او بی جسے ہم آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں، اس حوالے سے جو آپ نے پریپریشن کرنی ہے وہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ جو ایونٹ آپ نے کور کرنا ہے وہ کس تاریخ کو ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، اور اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ متوقع ہیں پارٹیسپینٹس کے حوالے سے یا چیف گیسٹ کی حیثیت سے. اس کے لیے جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیوز سورسز میں ایک چیز پڑھی تھی جسے ہم نیوز روم ڈائری کہتے ہیں. بالکل اسی طرح کی ڈائری جو ہے وہ اس پروڈیوسر کے پاس بھی ہوتی ہے کہ جو او بی کا انچارج ہے یا او بی کو کور کر رہا ہے، اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کو کور کرنا ہے. اس ڈائری میں آپ روزانہ بیسس پہ جو بھی ایونٹ آنے والے دن میں یا اسی روز یا آنے والے ہفتے میں ہونا ہے آپ اس کی انٹری اس میں کرتے ہیں. اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس پروگرام کے حوالے سے کہ جسے آپ نے کور کرنا ہے، کوئی سیمینار ہے یا کوئی ورک شاپ ہے، آپ اس کا جو اندراج ہے اس ڈائری میں کریں گے. جو اہم چیز ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو پروگرام کور کرنا ہے یہ کس تاریخ کو ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے اور کتنے بجے شروع ہوگا. اس کے علاوہ اس کے جو چیف گیسٹ ہے اس کا نام بھی آپ اس ڈائری میں لکھیں گے. روزانہ صبح جب آپ اپنے آفس میں آتے ہیں تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ نے کون کون سی اوبیز کور کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے، اگر آپ اف یو وش ٹو بی آن سیف سائڈ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے
اس او بی کی جگہ کے بارے میں آپ نالج حاصل کر لیں، اور اگر وہ جگہ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی آپ وہاں پہ جا کے اس جگہ کو دیکھ آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے او بی کور کرنی ہے تو آپ اگر اسی وقت نکلیں اپنے ریڈیو اسٹیشن سے اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ، اپنے عملے کے ساتھ، تو آپ اس جگہ کو ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے اور وہ جو ایک اہم او بی ہے وہ مس ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، دیٹ از یور ریکارڈنگ کٹ۔ اس میں آپ کا جو ٹیپ ریکارڈر ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، وہ ہمیشہ ورکنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ اس کا جو فنکشننگ ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا وہ ریکارڈنگ ٹھیک کر رہا ہے یا ٹھیک نہیں کر رہا، اور اگر ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ نے اسے ٹھیک کروانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مائکس ہیں ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مائکس ہیں ان کے جو سوراخ ہیں ان میں گرد جا چکی ہو اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مفلڈ ہو۔ تو آپ نے مائکس چیک کرنے ہیں، آپ نے اپنا ٹیپ ریکارڈر چیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ او بی پہ نکلنے سے پہلے جو بیٹری سیلز ہیں وہ بھی آپ نے چیک کرنے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں او بی کور کرنے کے لیے وہاں پہ اے سی کرنٹ جو ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں وہ چلاتے ہیں وہ وہاں پہ موجود نہ ہو، یا جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے ریکارڈنگ کے لیے وہاں پہ اس کی اویلیبلٹی نہ ہو، تو آپ کے پاس بیٹری سیلز جو ہیں وہ موجود رہیں تاکہ آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ آپ کی نوٹ بک ہے، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ نوٹ بک جو ہے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیے، کیونکہ جب آپ کا فنکشن جو ہے جو آپ کور کر رہے ہیں وہ شروع ہو گیا ہے، مختلف سپیکرز آ رہے ہیں اسٹیج پہ اور آ کے وہ اپنا جو بھی ان کا اسپیچ ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں، آپ نے اس جو اسپیکر ہے اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی وہ اس ترتیب کے لحاظ سے کہ جس ترتیب سے وہ اسٹیج کے اوپر آ کے اپنی اسپیچ جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ آپ اسے ریکارڈ کر رہے ہیں وہ آپ نے ایک کاغذ کے اوپر مینشن کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب آپ ایک پیکج پروگرام بنائیں گے اپنے اسٹوڈیوز میں جا کے تو وہاں پہ آپ کو چیزیں تلاش نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو اسپیکرز جو ہیں وہ کیسٹ میں تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس اسپیکر کے بعد اس اسپیکر کی باری ہے اور اس کا آپ نے کون سا پورشن لینا ہے۔ جو اہم نکات ہیں ایک اسپیکر کے وہ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں گے جو کہ براڈ کاسٹ وردی ہیں، کیونکہ ایک جو اسپیچ ہے اس ساری کی ساری آن ایئر نہیں بھیجنے والی ہوتی، تو آپ نے اس میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹس بہت زیادہ پرٹیننٹ ہیں آپ کی جو او بی ہے اس کے حوالے سے یا جو فنکشن کی نوعیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں، وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ ریکارڈنگ کرنے لگیں گے، ایڈیٹنگ کرنے لگیں گے آپ اپنے اسٹوڈیوز میں آ کے، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اپنا کام آپ بہت جلد کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک فنکشن ہوگا یا ہونا ہے آپ نے اس جگہ پہ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے، تاکہ آپ وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکوپمنٹ وہاں پہ نصب کر سکیں، جو ڈائس ہے اس کے اوپر آپ اپنا مائکرو فون رکھ سکیں، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت سارے ریڈیو چینلز ہیں، بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں، اور جو ڈائس ہے اس کی جگہ خاصی چھوٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ ویل ان ٹائم وہاں پہ جلدی پہنچ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ ایک پرومیننٹ جگہ پہ اپنا مائک رکھ سکیں تاکہ آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سفر نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے جس جگہ پہ خود بیٹھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ سٹیج کے قریب ترین ہو، تاکہ سٹیج پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اس جگہ پہ مختلف لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، بلکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ سٹیج پہ کیا ہو رہا ہے۔ Dear students, these are some important points which you people need to keep in your mind when you are covering any OB. OB کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے انفارمیشن ریکارڈ کی ہے یا آپ لائیو کوریج کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے اسٹوڈیوز تک پہنچانی کس طرح ہے۔ اس کے بھی چند ایک ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اس انفارمیشن کو اپنے اسٹوڈیوز تک پہنچا سکتے ہیں۔
اگر تو اپڈیٹس جو ہیں آپ کے اسٹوڈیوز سے آن ایئر جا رہے ہیں تو موبائل فون از دا بیسٹ وے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اسٹوڈیوز کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور آپ لمحہ بہ لمحہ چینج ہوتی ہوئی جو صورتحال ہے وہ اب آپ اپنے اسٹوڈیوز میں موجود شخص کو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے وہ ہے لینڈ لائن کو بک کرنے کا. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جو ہے آپ کے ملک کی, آپ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, آپ کا جو ادارہ ہے, جو آرگنائزیشن ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور آپ لینڈ لائنز کے ذریعے سے اس پروگرام کو اپنے اسٹوڈیوز تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو ہے وہ ٹیلی فون لائنز کا ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جو ٹیلی فون لائنز کنونشنل ہمارے گھروں میں موجود ہیں یا مختلف آفسز میں ہیں, جسے آپ پی ٹی سی ایل کا فون کہتے ہیں, فکسڈ فون جسے آپ کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی آپ انفارمیشن جو ہے یا جو خبر ہے وہ آپ اپنے جو آپ کا نیوز روم ہے یا جو آپ کا اسٹوڈیوز ہے آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر تو پروگرام جو ہے بہت ضروری نوعیت کا ہے اور یہ جو آپ کا ایک فنکشن ہے اس کے فوری بعد ضرورت ہے اس کو آن ایئر بھیجنے کی, تو آپ یہ جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ اس انفارمیشن کو آپ اپنے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر پروگرام جو ہے اس کے آن ایئر جانے میں 2 یا 3 گھنٹے کا مارجن ہے تو سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیپس کو خود لے کر کے جائیں اپنے اسٹوڈیوز میں اور وہاں پہ جا کے اسے ایڈٹ کریں. جو اہم پوائنٹس ہیں انہیں آپ اپنے سامنے رکھیے, اور جو ایکچویلٹیز ہیں جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایکچویلٹی ایکچولی از اے کائنڈ آف ریکارڈنگ ان وچ دا ریئل وائس آف دی ٹاکر از ریکارڈیڈ. اس میں آپ کا جو مطلوبہ شخص ہے جس کی آپ نے او بی کور کی ہے یا جس کی آواز آپ کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا مقصود ہے, اسی کی آواز میں وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ایڈٹ کرتے ہیں اور اسے آپ فائنل پیکج میں شامل کرتے ہیں. ریکارڈنگ کو خود لے کر کے جانا اسٹوڈیوز میں, دس از ویری امپورٹنٹ, اور اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس ملک میں نہیں ہیں یا اس شہر میں نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کا ریڈیو اسٹیشن قائم ہے, تو پھر ایک اور طریقہ ہے, دیٹ از کالڈ کوریئر. کوریئر کے ذریعے سے بھی آپ اپنی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھیج سکتے ہیں, لیکن کوریئر میں جو ریکارڈنگ ہے اس کے اسٹوڈیوز تک پہنچنے میں ایک جو تاخیر ہے اس کا بہت زیادہ احتمال ہے, اس کا بہت زیادہ امکان ہے. اب جس طرح کے مینز آف کمیونیکیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں, بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکے ہیں, تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی اگر آپ کے جو آرگنائزیشن ہے اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ انسٹنٹلی کسی بھی جگہ سے, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اپنے اسٹوڈیوز کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں اور آپ انہیں اپنی جو فیڈ ہے وہ بھیج سکتے ہیں. So dear students, this is all for today. آج کے لیکچر میں ہم نے ایک تو جو سپورٹس کے پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے پڑھا کہ جو سپورٹس کے پروگرامز ہیں وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک تو لائیو پروگرامز ہیں, دوسرے ریکارڈڈ پروگرامز ہیں. اور جو لائیو پروگرامز ہیں یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ اپڈیٹس ہیں یا وہ والے پروگرامز ہیں یا وہ تبصرے ہیں کہ جو آپ اسٹوڈیوز سے اپنے سننے والوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ اس میچ کی لائیو کوریج نہیں کر رہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ گراؤنڈ میں موجود ہیں یا جہاں پہ وہ گیم ہو رہی ہے وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ اپنے سننے والوں تک وہاں کی جو صورتحال ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ریکارڈڈ آئٹمز ہیں, ریکارڈڈ پروگرامز ہیں, اس میں اسٹوڈیو راؤنڈ اپ کے نام سے آپ پروگرام کر سکتے ہیں, اسٹوڈیو میگزین کے نام سے آپ پروگرام کر سکتے ہیں. تو جو اسٹوڈیو میں ریکارڈڈ پروگرامز ہیں اس میں آپ خبریں دے سکتے ہیں, آپ اس میں اپڈیٹس دے سکتے ہیں, پورے ہفتے کی جو کارکردگی ہے مختلف گیمز کے حوالے سے آپ ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم نے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ پڑھی کہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ کسے کہتے ہیں اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ کیا ہیں. So dear students, this is all for today, and in the very next lecture inshallah I'll be here with another format that is specific for radio. تب تک کے لیے اللہ حافظ.